اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 232. ایک آیت ہے. And when you have divorced women and they have fulfilled the term of their prescribed period, do not prevent them from marrying their former husbands if they mutually agree on reasonable basis. تو جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اور پھر وہ اپنی مدت جو ہے طلاق کی بات کی، جو عدت کی مدت، وہ پوری کر دیں، جو قرآن میں جس کو پرسکرائب کیا گیا ہے وہ پوری کرتے ہیں اگر، تو پھر ان کو مت روکو اس سے کہ وہ دوبارہ اپنے پہلے کے جو شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہیں جس سے طلاق ہوئی تھی، اس سے مت روکو اگر وہ دونوں کے آپس میں باہمی، یعنی کہ ان لوگوں کا وہ اس کے اوپر راضی ہیں اور وہ بالکل اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کو مت روکو. This instruction is an admonition for him among you who believes in Allah and the last day. اور یہ واضح و نصیحت جو ہے یہ صرف تم میں سے انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر. That is more virtuous and purer for you. تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پاکیزگی ہے اور بہت زیادہ، یعنی یہ مفید ہے، فائدہ مند ہے یہ بات جو اللہ کہہ رہا ہے، اور پاک ہے. اللہ knows and you know not. اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. دا ولی، یعنی جو عورت کے، لڑکی کے لیے جو ولی ہوتا ہے، جو بھی باپ ہے سب سے پہلے، تو اگر باپ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد لائن سے سب جتنے وہ جو محرم کی لسٹ ہے اس میں کون ہے، بڑا چاچا ہے یا ماموں ہے بعد میں، اور پھر وہی بھائی یا بڑا بیٹا یا ایسا سب ہوتے ہیں. تو دا ولی یعنی گارڈین آف دا ڈیورسڈ وومن شوڈ ناٹ پریونٹ ہر فرام گوئنگ بیک ٹو ہر ہسبینڈ. تو جو بھی اس عورت کا ولی ہے طلاق کے بعد اس عورت کو روکے نہ اپنے پہلے ہسبینڈ کے ہی پاس واپس جانے سے. اللہ کہتا ہے اپنے کلام میں، وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُرُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. And when you have divorced women and they have fulfilled the term of their prescribed period, do not prevent them from marrying their former husbands if they mutually agree on reasonable basis. تو جب تم طلاق دے چکو تمہاری عورتوں کو اور وہ عدت کا جو وقفہ ہے، جو مطلب جو پیریڈ ہے، اس کو وہ پورا کرتے ہیں اگر، اور اس کے بعد اگر وہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، جو ہسبینڈ جس نے مطلب جو ہسبینڈ نے چھوڑا تھا وہی اگر پھر سے ان لوگ ملنا چاہتے ہیں، طلاق ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے آپس میں، تو ان کو مت روکو اگر وہ معروف طریقے پہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں. تو علی بن ابو طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, This ayah was revealed about the man who divorces his wife once or twice and her iddah finishes. یہ آیت نازل ہوئی تھی اس شخص کے لیے جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اور اس کی عدت پوری ہوئی. He later thinks about taking her back in marriage. مگر پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے نکاح میں اسے واپس لینا ہے. And the woman also wishes that. اور عورت کے بھی دل میں یہی ہے کہ یہ شادی نہ ٹوٹے، تیسری طلاق پہ تو ختم نا. تو اب یہ اچھا ہی ہے کہ مطلب، اور بولتے ہیں کہ پہلی یا تو دوسری طلاق جو ہے وہی دے کے چھوڑو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم واپس بھی لے سکتے ہو. تیسری طلاق جو ہے irrevocable ہے، تو جس کے اندر تم واپس نہیں لے سکتے، اس کو عورت کو دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا. وہ خالی کنڈیشن پہ نہیں ہوگا کہ بھئی تم خالی نکاح کرو ایک دو دن کے بعد طلاق دو، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے اس کو طلاق حسنہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک طلاق دو یا دو طلاق دو اور چھوڑ دو، کیونکہ کبھی بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے یا چڑ ختم ہو جائے یا ایک دوسرے کو مطلب کسی بات پہ بہت ہی چڑ گئے ہیں مگر پھر
جب ختم ہو جائے گا وہ تو کم سے کم تمہارے لیے واپسی کا راستہ تو کھلا ہے نا. تو اگر وہ ہی لیٹر تھنکس اباؤٹ ٹیکنگ ہر بیک ان میرج، تو وہ واپس سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنی اس میں لے لوں، اور وہ عورت بھی یہ سوچتی ہے. اینڈ دا وومن آلسو وشز دیٹ، اس کی بھی یہ خواہش ہے. یٹ ہر فیملی پریونٹس ہر فرام ری میرنگ، لیکن اس عورت کی جو فیملی والے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، اس سے شادی نہیں، اس سے دوبارہ شادی مت کرو. ہینس اللہ پروہیبٹڈ ہر فیملی فرام پریونٹنگ ہر، تو اللہ نے اس فیملی کے لوگوں کو منع کیا ہے کہ مت روکو اسے. اور اس کے اوپر کہا گیا کہ مسروق ابراہیم النخعی الزہری and Ad-Dahak stated that this is the reason behind revealing the ayah. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. These statements clearly confirm to the apparent meaning of the ayah. اور یہ جو مطلب جو ہے یعنی باتیں جس کے اندر بولی گئی ہے اسٹیٹمنٹ، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہی ہے، مطلب these statements clearly confirm to the apparent meaning، یعنی اس آیت کا جو ظاہری میننگ ہے اسی کو یہ بات کنفرم کرتی ہے. There is no marriage without a wali for the woman. ایک عورت کی شادی، ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے. یعنی عورت اپنے آپ میں مختار نہیں ہے کہ اپنی شادی خود کرے یا اپنی خود کی مطلب رضا سے شادی کرے. دا آیا یعنی اس کا ولی ہونا کوئی نہ کوئی ضروری ہے. دا آیا سورہ بقرہ 232، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، also indicates that the woman is not permitted to give herself in marriage. اور یہ چیز بھی یہاں پر بتا دی گئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ سوچو اگر اس کے گھر کے ولی اگر اس کو روک رہے اور وہ عورت کی خواہش ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں چلی گئی نا کہ تم لوگ کتنا بھی روکو ٹھیک ہے میں تو اپنی مرضی سے چلی. یعنی یہ اس میں تم کو انڈیکیشن مل جاتا ہے کہ نہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک سے نہیں ہے کہ وہ مطلب بغیر ولی کی پرمیشن کے وہ اپنی ولی کے بغیر شادی اپنی نہیں کر سکتی. رادر شی ریکوائرز اے ولی یعنی گارڈین سچ ایز ہر فادر، بردر، ایڈلٹ سن اینڈ سو فورتھ، جو بھی ہے مطلب اس کے محرم کی لسٹ میں سے، تو وہ ولی ہے. ٹو گیو ہر اوے ان میرج، تاکہ اس کو وہ لوگ نکاح میں اپنی گھر کی اس عورت کو دے سکے، ایک باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو، اس طرح. As Ibn Jarir and At-Tirmidhi have stated when they mentioned this ayah، کہ جب یہ آیت انہوں نے مطلب اس کا ذکر کیا تب انہوں نے یہ کہا. Also a hadith states that، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. The woman does not give another woman away for marriage. ایک عورت دوسری عورت کو نہیں دے سکتی نکاح میں. یعنی ایک عورت جو ہے وہ یا تو اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو یا ایسا نہیں دے سکتی، کوئی نہ کوئی محرم کو ولی ہونا پڑے گا. اینڈ دا وومن ڈز ناٹ گیو ہر سیلف اوے ان میرج، اور ایک عورت اپنے آپ کو نہیں دے سکتی نکاح کے اندر. فار اونلی دا ایڈلٹرس گیوز ہر سیلف اوے فار میرج، سوائے اس زانیہ کے جو مطلب اپنے آپ کو شادی کے لیے دیتی ہے خود سے. Another hadith states، ایک اور حدیث ہے، لا نکاح الا بولی مرشد وشاہدی عدل. No marriage is valid except with the participation of a mature wali and two trustworthy witnesses. کوئی بھی شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ عدل ہے ہی نہیں، صحیح نہیں ہے وہ، جس کے اندر مطلب ایک مرشد یعنی کہ جو ولی جو ہے وہ بالکل میچور ولی، یعنی کوئی بچے کو تم لا کے بولے گے یہ میرا ولی ہے، وہ نہیں چلے گا. اور دو شاہد ہونے چاہیے اس میں، گواہ. لڑکی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دو گواہ اور ایک ولی ہونا ضروری ہے. ایک مرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنا اکیلا جا کے شادی کر سکتا ہے. The reason behind revealing the ayah
یہ آیت کو نازل کرنے کا یعنی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ It was reported that کہا گیا کہ this ayah was revealed about Ma'aqil bin Yasir al-Mudani and his sister. یہ مطلب رپورٹ ملتی ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ معقل بن یاسر المدانی جو ہے وہ اور ان کی بہن ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. البخاری رپورٹڈ ان ہز صحیح، اور صحیح بخاری کے اندر یہ چیز کو مطلب درج کیا گیا ہے. when he mentioned the تفسیر of this آیا، جب انہوں نے اس آیت کی تفسیر کو اندر جب ذکر کیا that the husband of a sister of معقل بن یاسر divorced her، یعنی معقل بن یاسر جو ہے ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، یعنی بہنوئی نے طلاق دے دی. he waited until her idda finished، تو جب اس کی عدت ختم ہونے آئی and then asked to remarry her، تو تب وہ بندے نے کہا کہ بھئی مطلب مجھ سے دوبارہ نکاح کرو. بٹ معقل ریفیوزڈ، مگر معقل جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں. then this ayah was sent down، تو یہ آیت نازل ہوئی. فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، do not prevent them from marrying their former husbands، مت روکو ان کو ان کے پہلے کے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے سے. ابو داؤد، الترمذی، ابن ابو حاتم، ابن جریر and ابن مردویہ and al-Bayhaqi reported this hadith from al-Hasan from معقل بن یاسر، کہ یہ حدیث جو ہے یہ الحسن سے لی گئی ہے اور الحسن جو ہے انہوں نے معقل بن یاسر سے لی. پھر ہے اس کے آگے الترمذی rendered this hadith authentic، اور یہ بالکل یعنی کہ اس کی چین بالکل صحیح ہے، authentic ہے یہ حدیث، fabricated نہیں ہے. and in his narration معقل بن یاسر gave his sister in marriage for a Muslim man during the time of Allah's messenger. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو وقت تھا جب وہ تھے اس وقت یہ معقل بن یاسر نے اپنی بہن کا ہاتھ دیا تھا ایک مسلمان مطلب ایک مرد کو، ایک مسلمان آدمی کو، اپنی بہن کو اس کے نکاح میں دیے. she remained with him for a while، تو وہ نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی کچھ وقت کے لیے. and he divorced her، پھر اس نے طلاق دے دیا once and did not take her back until her idda finished، تو ایک ہی بار طلاق دیا اس شخص نے اور پھر اس نے واپس نہیں لیا جب تک کہ عدت کے بیچ میں واپس لے لو تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں پڑتی نکاح کی، لیکن اس نے عدت ختم ہونے تک کا نہیں لیا اور پھر جب عدت ختم ہوئی تو تب وہ واپس لینا چاہ رہا تھا کہ مجھے مطلب ان سے دوبارہ نکاح کرنا. they then wanted to get back with each other، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے تھے. and he came to ask her for marriage، اور وہ آیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ان سے. معقل said to him، تو معقل نے اس شخص سے کہا او ungrateful one، یعنی او ناشکرے، I honored you، میں نے تو تمہیں بڑی عزت بخشی and married her to you، کہ میں نے اپنی بہن کی شادی تم سے کی. but you divorced her، لیکن تم نے تو اسے طلاق دی. by اللہ، اللہ کی قسم، she will never be returned to you، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی تمہیں لوٹائی نہیں جائے گی. but اللہ knew his need for his wife، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس شخص کے دل میں اپنی بیوی کے لیے جو اس کی ضرورت تھی جو اس اپنی بیوی کے لیے وہ اللہ جانتا تھا. and her need for her husband، اور یہ کہ اس عورت کے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے جو ضرورت تھی وہ اللہ جانتا تھا. اسی لیے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا. and he revealed وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہاں سے لے کے اینڈ تک کا. and when you divorced women and they have fulfilled the term of their prescribed period، جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو اور اس کے بعد وہ اپنی عدت کی جو مدت ہے اس کو پورا کریں. until he said وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آخری مطلب جو ٹکڑا جہاں کہ تم نہیں جانتے and you know not، وہاں تک یہ پوری آیت نازل ہوئی. when معقل heard the ayah he said I hear and obey my Lord، تو جب معقل نے
یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ میں نے سنا اور میں نے فرما برداری کی اپنے رب کی. He then summoned the man, پھر اس نے اس شخص کو بلوایا and said, I will honor you and let you remarry my sister. میں پھر سے تمہیں عزت مطلب دوں گا اور یعنی عزت بخشوں گا تمہیں اور اپنی بہن کو مطلب دوبارہ تم سے شادی کرواؤں گا یعنی کہ تمہارے نکاح میں دوں گا. ابن مردویہ added that Maqil said and will pay the expiation for breaking my vow. اور یہ کہ وہ جو اس نے قسم کھائی نا کہ بھئی اللہ کی قسم، تو اب میں نے اپنی جو قسم جو میں نے جیسے ابھی توڑی ہے تو اسی لیے اس کا بھی میں کفارہ بھی ادا کروں گا. اللہ said ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. This instruction is an admonition for him among you who believes in Allah and the last day. یہ نصیحت ہے تم میں سے وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخری دن پر. meaning prohibiting you from preventing the women from marrying their ex-husbands if they both agree to it. یہ کہ اللہ منع کرتا ہے کہ مت کرو تمہاری مطلب وہ جو عورتیں جو گھر کی ہیں تمہاری ان کی دوبارہ ان کے شوہروں سے نکاح سے مت روکو انہیں اگر وہ دونوں کے دونوں مطلب باہم اس کے اوپر راضی ہیں. من کانا منکم among you او پیپل تم میں سے اے لوگوں یؤمن باللہ والیوم الآخر who believes in Allah and the last day جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخری دن پر. meaning believes in Allah's commandments اس کا مطلب ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر یعنی اللہ کے جتنے بھی حکم احکامات ہیں قرآن کے اندر جو دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی حدیث میں بیان کیا ہے ان تمام احکامات ان تمام اللہ کے حکموں کی مطلب اس کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس پہ. اینڈ فیئرز ہز وارننگ اور اللہ کی جتنی بھی وارننگز ہیں اللہ نے جس چیز کے لیے دھمکی دیا منع کیا وہ اس سے خوف رکھتے ہیں. اینڈ دا ٹورمنٹ ان دا ہیئر آفٹر آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ اس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں. تو آخرت پہ ایمان آ گیا نا. اللہ said ذالکم ازکی لکم واطہر that is more virtuous and purer for you تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پاکیزگی ہے بہت زیادہ پاک دامنی ہے. meaning obeying Allah's law by returning the women to their ex-husbands یعنی تم اللہ کے قانون کی فرما برداری کرتے ہو مانتے ہو اس کو اتباع کرتے ہو اوبے کرتے ہو اس کو اور تم لوٹاتے ہو ان عورتوں کو ان کے پہلے پریویس شوہروں کو نکاح میں دیتے ہو. اینڈ ابنڈننگ یور ڈسپلیجر اور اپنی جو تمہارے دل میں ناراضگی ہے یا جو بھی تمہیں غصہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. is purer and cleaner for your hearts تمہارے دل کے لیے بھی وہی بہت پاک ہے بہت ہی صاف ستھری چیز ہے تمہارے اپنے دلوں کے لیے بھی یعنی جو روک رہا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے نا. واللہ یعلم اللہ knows اللہ جانتا ہے the benefits you gain from what he commands and what he forbids جو فائدے ہیں اس میں جو تمہیں حاصل ہوں گے جو حکم اللہ نے کیا ہے اس سے اور جو چیز اس نے منع کی ہے اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں جو حاصل ہوں گے تمہیں کیونکہ اگر اس کی منع کردہ چیزوں سے بھی تم رک جاؤ تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی ہے. تو اللہ کہتا ہے حکم مانو گے تب بھی فائدہ اور جو چیز منع کیا گیا اس سے رک جاؤ گے تب بھی تمہارا ہی فائدہ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ and you know not تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ the benefits in what you do and what you refrain from doing یعنی وہ فائدے جو تم کر رہے ہو اس میں اور وہ جس سے تم رک جاؤ گے اس میں جو فائدے ہیں وہ تم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے صاف طور پہ اس چیز کے لیے کہہ دیا کہ بس جو اللہ کا حکم ہے وہ مانو جو اللہ نے منع کیا اسے رک جاؤ تم نہیں جانتے اس میں کیا فائدے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.